تقلید کو پڑھیں گے انشاءاللہ، جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سب سے اہم سبب رہا مسلکی فقہ کو اشاعت کرنے میں، کہ مسلکی فقہ کو کیوں رواج دیا گیا، کیوں شائع کی گئی اس کی کتابیں، اور کیوں ملک در ملک پھیلائی گئی۔ تقلید، مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ لفظ تقلید بھی شاید صلاۃ و صیام یا اطاعت و اتباع کی اصطلاح کی طرح ایک دینی اصطلاح ہے، جبکہ یہ ایک نئی مذہبی اصطلاح ہے۔ ایک باشعور آدمی اگر اس کے معنی و مفہوم کو جان لے تو وہ نہ صرف لفظ تقلید، مقلد اور غیر مقلد جیسی اصطلاحات کے استعمال سے گریز کرے گا، بلکہ اس اصطلاح پر فخر محسوس کرے گا جسے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ یعنی جب ایک باشعور مسلمان یہ جان لے گا کہ لفظ تقلید کا کیا مطلب ہے، مقلد کسے کہتے ہیں، غیر مقلد کسے کہتے ہیں، تو اس اصطلاح کو وہ چھوڑے گا اور اس کے بجائے اس کے بالمقابل جو قرآن پاک میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کو استعمال کر کے فخر محسوس کرے گا، جسے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، ان اصطلاحات کو استعمال کرنے میں اسے زیادہ خوشی ہوگی۔ لفظ تقلید، اس کا اگر لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو تقلید کا مادہ قاف لام دال سے ہے، اسی سے لفظ قلادہ ہے جو گلے کے پٹے کو کہتے ہیں، اور اسی سے باب تفعیل کے وزن پر تقلید کا لفظ ہے، قلد یقلد تقلید۔ عربی زبان میں تقلید کا مطلب ہے گلے میں پٹا ڈالنا، اور مقلد اس جانور کو کہتے ہیں جس کے گلے میں کوئی انسان پٹا ڈال کر اپنی رسی سے اسے کھینچتا جائے اور جانور اس کے پیچھے چلتا جائے۔ عربی زبان کی تمام قدیم اور جدید لغات اور قوامیز دونوں ہم معنی ہیں، ڈکشنریز کو ہی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی تمام قدیم و جدید لغات و قوامیز یہی معنی بتاتی ہیں۔ اصطلاحی معنی، علماء فقہ میں ملا علی القاری نے شرح قصیدہ امالی میں اس کی تعریف یہ کی ہے، التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل، کسی غیر کی بات کو دلیل کے بغیر قبول کر لینا تقلید کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا، ہوا قبول قول بلا حجت، کسی کی رائے کو بغیر دلیل کے قبول کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ اور کسی نے کہا، ہوا العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجت، کسی شخص کے ایسے قول پر جو حجت نہ ہو، بلا کسی دلیل کے عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ کمال الدین ابن الہمام اپنی معروف کتاب التحریر فی اصول الفقہ میں لکھتے ہیں، التقلید العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجت، تقلید اس شخص کے قول پر بلا حجت عمل کرنے کا نام ہے جس کا قول کوئی حجت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان تمام تعریفوں کا یہ خلاصہ ہے کہ کسی کی بھی بات کو یا رائے کو بغیر دلیل کے قبول کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گیا اور اجماع امت بھی نکل گیا۔ جب ہم ان تعریفات پر غور کرتے ہیں تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمن میں آتا ہی نہیں، اور اجماع امت بھی نہیں آتا، اور مفتی کے قول سے ایک عام فرد کا عمل بھی تقلید سے نکل گیا۔ اب مفتی نے کسی فرد کو کوئی فتویٰ دیا تو اس کا فتویٰ بھی اس فہرست سے، اس تعریف سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قول مفتی تو حجت قائم کرتے ہیں، یعنی یہ تو امت پر حجت ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، دلیل کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تقلید کی اگر کوئی بھی حجت ہو تو یہ بذات خود تقلید کی معنوی نفی ہے، یعنی تقلید کے معنی میں حجت ہونا یہ اس کی تعریف میں آتا ہی نہیں۔ بغیر دلیل یا بغیر حجت کے کسی کی بات کو فالو کرنا، جو وہ کہہ رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس کی تعریف اور اس کے معنی پر بھی غور کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک جانور کو اس کا مالک جدھر چاہے لے جاتا ہے، اسی طرح ایک مقلد کو بھی جہاں اس کا امام کہتا ہے وہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تقلید کی اگر کوئی بھی حجت ہو تو وہ تو خود تقلید کے معنی کی ہی نفی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی امام، فقیہ یا مجتہد نے عام و خاص کے لیے تقلید کو جائز قرار دیا ہی نہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے تقلید شخصی کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اس آیت کو دلیل بنایا ہے۔ تقلید شخصی کسی شخص کی بات کو فالو کرنے کو کہتے ہیں۔ امام بخاری یہ دلیل دیتے ہیں قرآن پاک بھی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ یعنی جب تک تمہیں کسی بات کا ٹھوس علم یا ٹھوس دلیل نہ ملے، جب تک اس بات کے پیچھے نہ پڑو، اس پر عمل نہ کرو، اس لیے کہ عمل سے قبل علم ضروری ہے، جبکہ مقلد بے علم ہوتا ہے، اس کو اس کا مالک جہاں لے کر جاتا ہے وہ اس کے پیچھے جہاں جس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے وہاں چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بات کو صحیح یا غلط جانے بغیر ماننا درست نہیں۔ دین کے معاملے میں تو محتاط ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مقلد جب قول امام پر عمل کرتا ہے تو اسے کچھ علم ہی نہیں ہوتا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے لیے بس صرف یہی بات قابل عمل رہتی ہے کہ میرے امام نے کیا کہا ہے، کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، یہ وہ سوچتا ہی نہیں۔ مقلد کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کیے عمل کرنے والا شخص مقلد کہلاتا ہے۔ اب اس پر تبصرہ ہے، اس میں اب کون سی معقولیت ہے، کون سی ایسی بات ہے جو عقل جس کو قبول کرے یا عقل کے مطابق ہو، کہ ایک مسلمان کو کسی امتی عالم یا فقیہ کے ساتھ ایسے الفاظ سے جوڑ دیا جائے جس میں اس کے شعور، شخصیت، احترام اور اشرف المخلوقات ہونے کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ یعنی ایسا کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا کہ ایک انسان کو، ایک امتی کو کسی عالم یا فقیہ کے ان الفاظوں سے جوڑ دیا جائے جن الفاظ میں اس عمل کرنے والے شخص کے لیے، اس مقلد شخص کے لیے اس کا شعور، اس کی شخصیت، اس کا احترام اور اشرف المخلوقات ہونا، تمام چیزوں کی نفی ہو جائے، اس کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ اگر کسی عالم یا فقیہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا بھی تھا تو کوئی اور مناسب لفظ ہو سکتا تھا جس میں انسانی توقیر تو ہوتی، یعنی تقلید کے علاوہ کوئی اور لفظ، معقول لفظ استعمال کر لیا جاتا جس میں انسانی توقیر تو ہوتی، انسان کی عزت پر حرف تو نہ آتا۔ یہاں تو انسان کو جانور بنا دیا گیا۔ اس میں انسانی آزادی اور ذہنی اڑان پر پابندی ہے، جبکہ دین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ پابندی نہیں لگانا چاہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، بلکہ تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے دین اسلام۔ لفظ تقلید شخصیت پرستی کے مفہوم کو اجاگر کرتا ہے، یعنی تقلید کے لفظ کے اندر شخصیت پرستی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، جبکہ لفظ اطاعت و اتباع شخصیت پرستی کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس لیے خود کو متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور کہلوانا ہی زیادہ موزوں، زیادہ مناسب ہے۔ متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار۔ ہماری رائے ہے کہ اگر اس لفظ کا استعمال انسانی عزت، شرافت اور وقار کے مناسب حال ہوتا تو قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کا استعمال ضرور ملتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ کے نامناسب مفہوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نہ قرآن میں استعمال کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی اس لفظ کو، تقلید کے لفظ کو استعمال کیا، بلکہ اس جیسی اصطلاحات تو بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خیر القرون کے بعد کی پیداوار ہیں، یعنی خیر القرون تک اس لفظ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اسی لیے ہم محمد بن عبداللہ کو فالو نہیں کرتے، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو قبول کرتے ہیں۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہی ہیں اور اسی حیثیت سے قابل اتباع ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اتباع اور اطاعت شخصیت پرستی کی جڑ کاٹتی ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت محمد بن عبداللہ نہیں فالو کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیثیت سے رہیں گے اور ان کا اتباع کیا جائے گا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت پرستی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔
تقلید کی ابتدا کب ہوئی؟ تقلید کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لفظوں میں جو انہوں نے بیان کیا ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الناس قبل المئة الرابعة كانوا غير مجمعين على التقلید الخالص لمذهب واحد بعینه۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمان 4 صدی ہجری سے قبل کسی ایک مذہب کی تقلید خالص پر متفق نہ تھے، یعنی اس وقت ایسی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی کہ کسی ایک کی ہی تقلید خالص اسی امام کی تقلید کرنی ہے، اس پر مسلمان متفق نہ تھے 4 صدی ہجری تک۔ اور یہ ہم گزشتہ اوراق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تقلید کی ابتدا کب ہوئی ہے، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف یعنی نیک بزرگ، ان تمام کی ان ساری 4 صدیوں میں موجودہ تفریق نہ تھی، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف کی ان ساری 4 صدیوں میں موجودہ تفریق نہ تھی، سب قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی اور اسی پر عمل پیرا تھے، سب کے لیے صرف یہی بات مقدم تھی، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں کسی کی کوئی تفریق موجود نہ تھی۔ بالفرض اگر تقلید کا جواز فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو، یعنی جو تقلید کے قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں، تو اگر کوئی یہ دلیل دیتا بھی ہے جس کا معنی یہ کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو، اس سے یہ بھی لیا جائے جبکہ آیت میں اہل علم یعنی علماء کی بات کی گئی ہے نہ کہ ایک عالم کی، تو یہ والی آیت جو بطور دلیل دی جاتی ہے، تو تقلید کے جواب میں جب یہ دلیل دیتے ہیں تو اسی سے بھی ہم اس کا جواب نکال سکتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک عالم سے پوچھ لو، فقط ایک ہی امام کو رکھو، نہیں، اہل علم ایک کے بعد آپ کو بات نہیں مکمل سمجھ آتی، آپ دوسرے عالم کی بات کو لیں، پھر تیسرے کے پاس جائیں، جو بات قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر ہے، زیادہ مطابق ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ اس آیت کا دراصل یہی مطلب ہے۔ تو بھی سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تمام علماء میں سے، اہل علم میں سے علماء کی بات کی گئی ہے، صرف ایک عالم کی نہیں۔ تو ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 ہجری میں اور امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں کی پیدائش سے قبل کے مسلمان اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے؟ جو تقلید کے جوڑ کی بات کرتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ان اماموں سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے اور وہ خود کس کی اقتداء کرتے تھے؟ اگر یہ خود بھی امام ہیں تو پیدائشی امام تو نہیں تھے، پیدائشی امام تو نہیں بنے، تو پھر انہوں نے کس کی اقتداء کی؟ یا مسلمانوں نے جو اس وقت موجود تھے یا اس سے پہلے موجود تھے انہوں نے کس کی اقتداء کی؟ خود ہی ائمہ کرام کس کی اقتداء کرتے تھے؟ اس اقتداء کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو ائمہ کرام اگر کرتے تھے تو پھر اس اقتداء کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ ان کی اقتداء کو تو تقلید کہا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے جن کی اقتداء کی تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ اس عمل کو جس پر انہوں نے اپنا علم کی بیس کو رکھا اس کو کیا کہا جائے گا؟ پھر یہ الزام کہ اگر یہ اقتداء جسے تقلید کہا جاتا ہے نہ کی جائے تو آدمی خود علامہ یا مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی صرف 2 ہی ٹرمز پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، عالم یا مقلد۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا پھر آپ عالم ہیں؟ کیا آپ مجتہد ہیں؟ اگر جواب ملتا ہے نہیں ہم عالم نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ جاہل ہیں، تو پھر جاہل ہیں تو جاہل تو مقلد بنتا ہے، تو یہ بھی اس کا کوئی درست جواب نہیں۔ فقہ مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کی تمام معتبر کتب میں بے شمار مسئلے ایسے پائے جاتے ہیں جو ان ائمہ کرام اور ان کے عظیم شاگردوں کے مابین مختلف فی رہے ہیں۔ یعنی اس وقت کے تمام علماء نے، تمام ائمہ کرام نے
اپنے شاگردوں کو اتنی اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ ان سے اختلاف کرتے تھے، اور وہ اختلاف موجود بھی ہے۔ ان شاگردوں کا جو زیادہ تر قریب تھے، جنہوں نے زیادہ استفادہ حاصل کیا اپنے ائمہ کرام سے، یعنی شاگرد اپنے استاد کی تقلید نہیں کرتا بلکہ اپنی مستقل ایک رائے رکھتا ہے، ان کے بارے میں پھر کیا رائے دی جائے؟ کیا یہ نعوذ باللہ نافرمان ہے؟ کیا یہ غیر مقلد تھے؟ یا اپنے امام کی گستاخ تھے؟ یا یہ خود خواہش پرست تھے؟ یا یہ ان سے بھی بڑا امام تھے؟ یا استاد نے ان کو اجازت دے رکھی تھی؟ تو یقیناً ان کے استادوں نے ان شاگردوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر آپ کو ہماری کوئی بات قول اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نظر آئے تو اسے رد کر دیا جائے۔ تو پھر بتائیے، کیا یہ خواہش نفس ہے اس شاگرد کی؟ اور کیا ان شاگردان خاص نے اپنے استاد محترم کے خلاف رائے دے کر کوئی جرم کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ پابندی اور ناراضگی کیوں؟ یعنی جب ان پر یہ پابندی اور ناراضگی ان کے اساتذہ کرام نے نہیں لگائی تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے کیوں یہ پابندی لگائی جاتی ہے؟ نیز جب چاروں حق پر ہیں تو تین کو چھوڑ کر ایک کو اپنانے میں دیگر ائمہ کی توقیر کی جا رہی ہے یا تحقیر؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں تو اگر کسی ایک کی بات کو مان لیا جائے تو کیا باقی سب وہ حق پر نہیں؟ تو کیا اس میں ان کی توقیر ہے یا تحقیر؟ کیا ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے یا ان کی عزت میں کمی کی جا رہی ہے؟ حق جو درست بات ہے، چاروں میں سے جس کی بھی ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اب تقلید کا حکم کیا ہے؟ یہ بحث بھی فضول لگتی ہے کہ تقلید ضروری ہے نہیں، کیونکہ یہ شرعی لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد، یہ بھی بحث فضول لگتی ہے کیونکہ شریعت اس بات کا مطالبہ ہی نہیں کرتی کہ آپ مقلد بن کر رہیں یا غیر مقلد۔ شریعت میں تقلید کو علماء نے بنیادی طور پر مذموم بتایا ہے، بلکہ علماء نے تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ کوئی مسلمان یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ امت کے کسی بڑے عالم یا مجتہد کو یہ مقام دے دے کہ اس کی پیروی بے سوچے سمجھی شروع کر دی جائے، بلکہ اطاعت کو ہی اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے ایک ذی شعور مسلمان۔ تقلید کا لفظ ہی عصبیت کا نام ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں فقہ شافعی سے تعلق رکھتی ہوں تو کیا فقہ حنبلی اور فقہ حنفی اور فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے لوگ مجھ سے خوش ہوں گے؟ نہیں، وہ تو میری آڑ میں اور اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے، تو یہ تو تعصب کی فضا پیدا ہوگی۔ تو تقلید کا لفظ ہی عصبیت کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کبھی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ مزید یہ کہ جن کی تقلید کی جا رہی انہوں نے کب اور کہاں فرمایا ہے کہ میری تقلید کرو؟ کسی امام کا کبھی یہ قول نہیں ملا چاروں ائمہ کرام میں سے کہ ہماری تقلید کی جائے۔ کیا ان کے شاگردوں نے کبھی تقلید کی ان کی؟ اگر شاگرد تقلید کرتے تو شاگردوں کا اختلافی قول ملتا ہی نہ، لیکن شاگردوں نے جنہوں نے کتب کو تحریر کیا، اپنے ائمہ کرام کے الفاظ کو محفوظ کیا، ان کے اصولوں کو، فقہ کے اصولوں کو محفوظ کیا، انہوں نے اپنی رائے اگر اپنے امام سے ٹکراتی تھی تو اس اختلاف کو بھی لکھا اور امام صاحب کی رائے کو بھی لکھا۔ تو ان کے شاگردوں نے بھی کبھی ان کی تقلید نہیں کی۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا تابعین، وہ اس لفظ سے نا آشنا تھے، چہ جائے کہ ان کے دور میں اس کے جواز کی صورت ملتی ہو۔ تقلید کے بارے میں علماء دو رائے رکھتے ہیں۔ جو فریق اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہے وہ قرآنی آیات و احادیث کو پڑھ کر کپ کپا اٹھتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو کسی بھی عالم یا مفتی کے حوالے کر دیں۔ جب ایک شخص قرآن پاک کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیات و احادیث پڑھ کر کپ کپا اٹھتا ہے کہ ان احادیث اور ان آیات کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو کسی بھی عالم یا مفتی کے حوالے کر دیں، اور اگر کرنا بھی ہے تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے کریں۔ جب اپنے آپ کو خود کسی کے سپرد کرنا ہی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ کیوں نہ ہم اطاعت و اتباع کے الفاظ و اصطلاحات کا استعمال کریں، تقلید کے بجائے اتباع اور اطاعت کے الفاظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے ہیں، جن کے معنی میں، افعال و احکام میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ پھر یہ الفاظ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مستعمل ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے، یعنی اطاعت اور
اتباع کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آیا، احادیث میں آیا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے علاوہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اتباع صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی جائے۔ ان الفاظ کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ 40 سے زائد مقامات پر قرآن میں آئے ہیں اتباع اور اطاعت کے الفاظ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ دین خالص رہے، ورنہ اس کے علاوہ ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جس کی انسان اتباع کرے، کیونکہ ہر شخص سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ بھی کرتا ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی معصوم ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف معصوم مانتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ دین خالص رہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ مزید یہ کہ رسول معصوم ہوتا ہے اور غلطیوں سے مبرہ یعنی پاک بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عالم معصوم نہیں۔ دوسرے سے غلطی کا امکان بھی ہے اور بلا شبہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ صرف یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ایسے ہوں گے جو معصوم ہوں گے، اور ان تمام معصومین کے لیڈر حضرت علی کو وہ قرار دیتے ہیں، اور ان تمام معصوم 12 اماموں کی ازواج کو معصومات کہتے ہیں وہ بھی غلطیوں سے پاک ہیں، اور ان کی اولاد کو بھی معصوم کہا جاتا ہے۔ تو پھر دیکھا جائے تو کتنی بڑی طویل فہرست ہو جائے گی، کیونکہ اولاد کا سلسلہ تو پھر کسی کی اولاد قیامت تک چلنی ہو تو پھر قیامت تک چلتی رہے گی اولاد در اولاد، تو یہ عقیدہ درست نہیں۔ بہرحال تقلید کا کوئی حکم نہیں اسلام میں، صرف اور صرف اتباع اور اطاعت کا حکم ہے۔ شاہ صاحب بھی 2 ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں ان آمنتم بنبیکم فاتبعوہ خالف مذہبا او وافقہ، اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرو، خواہ وہ مذہب کے خلاف ہو یا موافق۔ یعنی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو، خواہ اس میں کسی مذہب کی موافقت ہوتی ہو یا مخالفت ہوتی ہو۔ بہرحال اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو صرف یہی نکلتا ہے کہ تقلید کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہمیں، صرف اور صرف اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب تقلید جو کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ چونکہ تقلید شخصیت پرستی کا نام ہے، اس لیے جب شخصیات کو ایک دوسرے پر فوقیت دی جائے گی تو لا محالہ حب علی، بغض معاویہ کی کیفیت تو پیدا ہوگی۔ یعنی ایک کو کوئی بہت زیادہ عزت سے بھی بڑھ کر مقام دے دے گا، اس کے مقام سے بڑھ کر دے دے گا تو غلو ہو جائے گا، اور کسی اور کو اس کے مقام سے گرا دے گا۔ اس تقلید کی گرویدگی نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور جو کام مسلمانوں سے کروائے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ہر علاقے کے عوام مروجہ مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اس طرح بٹا ہوا دیکھا ہے کہ ہر علاقے کے عوام مروجہ ان کے ہاں رائج مذہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک معمولی سے مسئلے میں بھی تقلید سے آزاد ہو کر کسی کا سوچنا ان کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ کوئی ملت اسلامیہ سے نکل گیا ہو، گویا ان کا امام، حالانکہ ان کا امام ایک نبی مبعوث ہے جس کی اطاعت ان پر فرض ہے، حالانکہ امام کی حیثیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جبکہ ان پر نبی کی حیثیت سے مبعوث بھی ہوا ہے، اور جن کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے۔ ایک ہی مذہب کی پیروی کا یہ انداز قرون اولیٰ میں نہیں تھا۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے جو عبارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کی کہ اصل دین کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش شاہ صاحب مرحوم نے ایک تحریک کی صورت میں چلائی تھی، افسوس ان کے معتقدین میں بھی باقی نہ رہی۔ سلطان العلماء شیخ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو اور ڈسکرائب کروں کہ شاہ صاحب جب عمرہ کرنے
اور حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے کر، تو وہاں مختلف علاقوں سے جب لوگ آئے ہوئے تھے تو ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہا تھا، جو فروعی مسائل تھے ان میں. تو اس کے بعد وہ یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ ہر علاقے کے عوام صرف اور صرف اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے ایریا میں رائج فقہ کو لے کر ہی اس کا پابند ہے، اس سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ملتی. وہ اس سے نکلنا ایسا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں کہ جیسے ملت اسلامیہ سے ہی نکل گئے. حالانکہ اگر کسی شخص کی اطاعت و اتباع کی جائے وہ ہیں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اتباع اور اطاعت سے اگر کوئی نکلتا ہے تو پھر وہ خارج الامت ہو جاتا ہے. وہ درجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ لوگوں نے بعض ائمہ کرام کو دے دیا ہے. تو یہی انہوں نے یہاں پر خلاصہ کروایا کہ جہاں پر انہوں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ جو کام مسلمانوں سے کروائے ہیں تو اس پر یہ کوٹیشن دی گئی ہے. یہ عبارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تفہیمات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 سے لی گئی ہے. اصل دین کو اجاگر کرنے کی انہوں نے دراصل کوشش کی تھی. وہ کوشش جو شاہ صاحب مرحوم نے ایک تحریک کی صورت میں چلائی تھی کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کر کے لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا جائے جس میں صرف اور صرف اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تحریک کی صورت میں انہوں نے چلائی تھی، مگر افسوس جو اس اعتقاد کے لوگ جتنے بھی ان کے ساتھ چلے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، یعنی یہ تحریک اتنی زیادہ پروان نہ چڑھ سکی. تو افسوس ان کے معتقدین بھی باقی نہ رہے. سلطان العلماء شیخ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں. یہ حیران کن بات ہے کہ مقلد فقہا کو جب اپنے امام کے بتائے ہوئے مسئلے کی کمزوری کا علم ہو جائے، یعنی مقلد فقہا کو جب اپنے امام کے بتائے ہوئے مسئلے کی جب بھی کمزوری کا علم ہو جاتا ہے تو انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے، اور جس کے عذر اور مداوع کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی، تب بھی وہ اپنے امام کی تقلید کیے جاتے ہیں. یعنی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ صحیح احادیث سے ٹکراتا ہے، قرآن کی آیات کی سے ٹکراتا ہے، تب بھی وہ کسی نہ کسی قسم کے عذر دے دیتے ہیں. پابندی پھر بھی امام کی تقلید پر ہی کرتے ہیں. اس تقلید اور مذہبی جمود کے باعث انہیں کتاب و سنت اور صحیح قیاس کو ترک کرنے میں بھی کوئی باک نہیں ہوتا. یعنی ایسی تقلید کرتے ہیں اور یہ مذہبی جمود ایسا ان پر آ گیا ہے کہ کتاب و سنت ایک طرف ہو اور صحیح قیاس ہو ایک طرف، اور دوسری طرف قول امام ہو تو وہ قول امام کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتاب و سنت اور صحیح قیاس کو ترک کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں ہوتا، کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا پھر قیاس ہے، اور اس کے برعکس دوسری طرف ہمارے امام کا قول ہے تو وہ قول امام کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ اس سلسلے میں دفاع امام کے لیے وہ قیاس اور باطل تعویلات کا سہارا بھی لیتے ہیں. علماء سلف کے ان اقوال کی روشنی میں جو نقصان مسلم امہ کو پہنچا اس میں سلف صالحین کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا گیا جنہیں قرآن کریم نے خود متعارف کرایا تھا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی تین قسم کے لوگ تھے، اولاً مہاجرین میں سابقون الاولون، ثانیاً مہاجرین کے مددگار انصار لوگ، اور ثالثاً یعنی تیسرے وہ جو انہی کے احسن طریقے سے پیروی کرتے رہے اور انہی کے منہج پر چلتے رہے، یعنی صحابہ کرام کی منہج پر چلتے رہے، انہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم نے اپنے فقہا کی دوسرے فقہا پر برتری ثابت کر دی. اس کے برعکس ہم نے جو کام کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے اپنے فقہا کی دوسرے فقہا پر برتری ثابت کی. صرف اور صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ہمارا امام زیادہ برتر ہے، ہمارا امام زیادہ فقیہ ہے، زیادہ سپیریئر ہے، زیادہ علم والا ہے، اور اس کے پاس تمام قرآنی آیات اور احادیث کا جمیع علم ہے. انہیں معصوم قرار دے کر اپنے عقیدے کو خراب کیا، دوسرے فقیہ کو کم تر جانا، بعض اوقات جاہل اور اجہل قرار دے دیا، زیادہ جاہل. یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اپنے امام کو
درست کہنے کے لیے دوسرے فقیہ کو کمتر تو کہا ہی، بعض اوقات جاہل بھی کہہ دیا اور اجہل تک کہہ دیا۔ ہم نے فقہ اسلامی کو اختلافات اور جھگڑوں کی تاریخ بنا کر اسے نئی طبیعتوں کے لیے بوجھل کر دیا، نئے آنے والوں کے لیے طبیعتوں کو بالکل بوجھل کر دیا۔ نئی نسل بالکل بھی اس فقہ اسلامی کو جو ہم نے رائج کر دیا ہے معاشرے میں، اس کی طرف بالکل بھی راغب نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان اختلافات، جھگڑوں، بد زبانیوں، بد سلوکیوں اور خود کو مقدم اور دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے جو چکر ہیں ان کی وجہ سے ان کے نام سے ہی گروہ بندیاں کیں۔ ہم نے نہ سوچا کہ دنیا اپنے سائنسدانوں کی ریسرچز پڑھ کر اپنی تھیوری دے دیتی ہے اور پہلے کی تھیوری کو غلط یا قدیم قرار دے کر رد بھی کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ہاں پہلے سائنسدان کا احترام قائم رہتا ہے۔ ہماری شریعت نے بھی بیشتر وہ احکام جو تورات و انجیل کے تھے انہیں منسوخ کیا اور ناقابل عمل کہہ کر نئے احکام دیے، مگر ہم ایسا نہیں سوچ سکے۔ اس رویے کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی زبانی سنتے ہیں۔ فقہ کے مذاہب اربعہ جب مشخص اور مدون ہو گئے، یعنی ان کا وجود آ گیا اور کتابیں لکھی گئیں اور تقلید شخصی کا التزام ہو گیا، یعنی کسی شخصیت کی تقلید کرنا لازم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ ان چاروں اماموں میں سے افضل کون ہے؟ اب جب تدوین ہوئی، کتابوں کا وجود آیا اور تقلید شخصی لازم ہو گئی، تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان چاروں اماموں میں سے افضل کون ہے؟ یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ افضل ہیں یا حضرت امام شافعی؟ اب بحث شروع ہوئی اور بحث نے جنگ و قتال کی شکل تک اختیار کی۔ چنانچہ ہلاکو خان کو اسلامی ممالک پر حملے کی سب سے پہلی ترغیب خراسانیوں کے اسی جھگڑے سے ملی تھی۔ جب خراسانیوں نے آپس میں مذہبی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو اس نازک موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمان امت پر حملہ کر دیا۔ حنفیوں نے شافعیوں کی ضد میں آ کر بلاوا بھیجا اور شہر کے پھاٹک کھول دیے کہ آپ ہمیں کچھ مت کہیے گا اور تمام جتنے بھی شافعی ہیں ان سب کو مار دیں۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے دروازے کھولے حنفیوں نے۔ جب تاتاریوں کی تلوار چل گئی تو اس نے نہ شافعیوں کو چھوڑا نہ حنفیوں کو چھوڑا۔ جب دروازہ کھل گیا اس کے لیے، ہلاکو خان کے لیے اور تاتاریوں کے لیے، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون حنفی اور کون شافعی، اس کو تو زمین پر قبضہ کرنا تھا، اس کو تو صرف دروازہ کھلنا کی طلب تھی۔ دروازہ کھول دیا گیا، اس نے اس نازک موقع سے فائدہ اٹھایا جس میں بے شمار مسلمان مارے گئے، اور یہ بالکل اسی آیت کے حصے کے مصداق ٹھہرا کہ فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ مقلد اور غیر مقلد کی بھپتی بھی ہمارے عام ہے، یعنی آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ۔ یہ ٹرم بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ مسجد میں نہ آنے والا مسلمان تو اس قسم کی بھپتیوں سے نا واقف اور نالاں ہے، یعنی وہ تو اس ساری چیزوں سے واقف ہی نہیں، اور اگر واقف بھی ہے تو وہ نالاں ہے، شکایت کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مگر ہمارا عام مسلمان بھی ان کا استعمال بڑے فخر یا طور پر کرتا ہے۔ ایک وہ مسلمان جو مسجد میں نہیں آتا نا، وہ ان ساری چیزوں سے دور ہے، لیکن جب کوئی مسجد میں آتا ہے، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کا گیٹ اپ ایک مسلم گیٹ اپ ہے، تب یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ مقلد اور غیر مقلد کے چکر میں پڑتا ہے۔ ہمارا عام مسلمان بھی ان کا استعمال بڑے فخریہ طور پر کرتا ہے۔ یہ کیا نام و صفات ہیں؟ ان کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ سب اصطلاحات رد عمل کے طور پر ابھری ہیں، نہ کہ کسی قابل فخر جدوجہد کا ثمرہ ہیں۔ اب ان کی تعریف ملاحظہ فرمائیے کہ مقلد کون ہوتا ہے اور غیر مقلد؟ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی امام یا مجتہد یا قائد کے افکار و نظریات کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھے، یعنی وہ قرآن و حدیث کو کسی امام یا مجتہد یا قائد کے افکار و نظریات کی روشنی میں سمجھے، جیسا اس کا قائد اس کو سمجھانا چاہتا ہے، جیسا اس کا امام یا مجتہد اس کو جس نظریے کے ساتھ قرآن کی آیت یا احادیث کو سمجھانا چاہتا ہے، اس نظریے کے مطابق جب وہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے تو وہ مقلد کہلاتا ہے، اور اسی امام یا مجتہد کی فکر کا وہ پابند بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب بھی کرے تو وہ مقلد کہلاتا ہے، اور باقی ائمہ مجتہدین کو چھوڑ دے، یہ بھی شرط ہے،
اور ان کے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی صرف ایک امام یا مجتہد کی فکر کا ہی پابند رہے، صرف اسی سے فائدہ اٹھائے، باقی تمام ائمہ کرام، علماء، مجتہدین کو چھوڑ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز کہ وہ لوگوں کو بھی اس تقلید کی دعوت دے۔ یہ کہلاتی ہے مقلد کی تعریف۔ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ایسا نہ کرے، یعنی جو تعریف مقلد کی ہے وہ غیر مقلد ویسا نہ کرے تو وہ غیر مقلد ہے۔ تو غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو ایسا نہ کرے جو مقلد کرتا ہے۔ تو یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ غیر مقلد میں پہلی قسم وہ غیر مقلد جو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام یا مجتہد کی فکر کا پابند نہ ہو، یعنی وہ قرآن و حدیث پر چلتا ہو، کسی امام یا مجتہد کی فکر کا پابند نہ ہو، بلکہ اسلاف کا جو دین کو اخذ کرنے کا طریقہ کار رہا ہے اس کا بھی وہی معروف طریقہ ہو، یعنی جس طرح اسلاف نے قرآن پاک اور احادیث کو سمجھا ہے اسی طریقے پر ہو۔ قرآن کے بعد صحیح حدیث ہی اس کا مرکز ہو۔ وہ اپنے آپ کو کسی عالم کا یا بخاری و مسلم کا مقلد نہیں کہتا، بلکہ اس کی ہی صرف بات جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے یا صحیح سند کے ساتھ مروی ہے اس کا متبع کہتا ہے۔ خود کو صرف اور صرف قرآن یا صحیح حدیث کا پابند کہتا ہے یا متبع کہتا ہے۔ عوام کا تو یہ کام ہی نہیں کہ وہ اجتہاد کریں، یہ تو علماء کا کام ہے کہ وہ دین کو اس کے اصل سرچشمے سے لے کر انہیں دیانتداری سے بتائیں۔ کہ عوام کا کام کیا ہے کہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ کام اجتہاد کا کام یا یہ ذمہ داری علماء کے اوپر ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ دین کو اس کے اصل سرچشمے سے لیں۔ اصل سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس سے لیں اور دیانتداری سے عوام کو بتائیں۔ دوسرا غیر مقلد، یہ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی امام یا مجتہد کی فکر کا پابند ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کو سمجھنے اور جاننے کے ثابت شدہ اصولوں کا۔ اب یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کسی امام کی تقلید کی اور نہ قرآن و حدیث کا پابند ہے۔ یہ شتر بے مہار ہے، اپنی مرضی کا پابند ہے، اپنی عقل، اپنی خواہش کا تابع شخص ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک فکر اور آزاد فکر ہوتی ہے اور نادر قسم کا اجتہاد اس سے اگلواتی ہے، یعنی بالکل ایک یونیک سی چیز، نئی سی چیز لے کر آ جاتا ہے جو سبیل المؤمنین نہیں ہوتا۔ جو اس کا اجتہاد ہوتا ہے، اس کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، اس کو وہ لے کر آ جاتا ہے جو کہ سبیل المؤمنین کے خلاف ہوتا ہے، بلکہ ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نصوص یعنی قرآن و حدیث کے مفہوم کو بدلنے کے لیے لغت کا سہارا لیتا ہے، اور قرآنی تفسیر ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے فہم میں اس کا طرز استدلال، یعنی ان سے کس طرح استدلال لینا ہے، معروف تفسیری و حدیثی اصول و قواعد سے ہٹ کر ہوتا ہے، یعنی اس کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں تاکہ وہ دور کی کوئی کوڑی لا سکے جو تفسیری و حدیثی انحراف ہے، یعنی کوئی ایک حقیر سی بات لے کر آ جاتا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو کہ صحیح تفسیر اور حدیث کا انحراف کرتی ہے۔ تو یہ دوسری قسم کا غیر مقلد شخص وہ ہے جو کسی بھی تقلیدی شخصیت کا بھی یا شخصی تقلید کا بھی قائل نہیں اور قرآن و حدیث کا بھی قائل نہیں، بلکہ اپنی عقل کے تابع ہے، قرآن و حدیث کو لغت کے ذریعے لیتا ہے یا اپنی عقل کے ذریعے سمجھتا ہے، ایک منحرف شخص ہے۔